السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ. ٹھیک ہے, ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ ہمارا ٹاپک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ از این انٹرفیس ان اینڈرائڈ دیٹ از یوز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اینڈ رسپانسز. ٹھیک ہے, پیچھے جب ہم لوگوں نے ویب سروسز کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں یہی دیکھا تھا کہ ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے ہینڈل کرنی ہوتی ہیں. تو وہ کس طرح ہوتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کے تھرو, اور یہ ایک انٹرفیس ہے اینڈرائڈ میں جو سینڈ اور ریسیو کرتا ہے ہماری ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور رسپانسز کو. اٹ از این ایبسٹریکشن دیٹ الاو ڈیولپر ٹو انٹریکٹ ود ویب سروس اوور دا ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول. یعنی کہ یہ ایک ایبسٹریکشن کس طرح سے ہے. اب دیکھیں, ہم تو صرف ریکویسٹ کرتے ہیں, سروس ہمیں نہیں پتا پیچھے سے ڈاٹا کس طرح جا رہا ہے, کس فارم میں جا رہا ہے. تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہماری ریکویسٹ گئی ہے اور ہمیں ویب سروس سے سرور سے ایک رسپانس واپس آیا. تو اس حساب سے یہ ہمارے پاس کیا بنی, ایک ایبسٹریکشن بنی. اور یہ یوز پیچھے کیا کر رہا ہوتا ہے ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکولس. اس کا پرپز ہمارے پاس کیا ہے. پرپز از ٹو فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن بٹوین دا ایپ اینڈ اے ویب سروس. جیسے جیسن جو ہے وہ اسی میں سے لیے گئے رسپانسز کو کنورٹ کرتا تھا نا. تو یہ اس کا کام کیا ہے کہ کمیونیکیٹ کروانا ایپ کو اور ویب سرور کو بائی سینڈنگ ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ. اور یہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے لائک گیٹ اینڈ پوسٹ اینڈ ہینڈل دا کورسپونڈنگ رسپانسز, اور واپس آنے والے رسپانس کو یہ ہینڈل کرتا ہے. اس کی کچھ ٹائپس ہیں ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کی. ایچ ٹی ٹی پی یو آر ایل کنیکشن. سب سے پہلے یو آر ایل کنیکشن کرواتے ہیں اسٹینڈرڈ وے ٹو پرفارم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ ان اینڈرائڈ. جب ہم لوگوں نے ریٹروفٹ کا یوز کیا تھا تو ہم نے جیسن کی فائل کو استعمال کرنے کے لیے بھی ایک یو آر ایل دیا تھا. اسی طرح جب ہم لوگوں نے کسی ویب سروس کو یوز کرنا ہے, سرور سائٹ پر جانا, تب بھی ہمیں ایچ ٹی ٹی پی کا یو آر ایل کنیکشن پرووائڈ کرنا پڑے گا. جو سرور یوز کر رہے ہوں گے, لیٹ سے اپاچی یوز کر رہے ہیں تو اپاچی ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کو ہم لوگ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھرڈ پارٹی لائبریریز بھی اس میں استعمال ہوں گی, کیونکہ ہم نے جو پروٹوکول پھر استعمال کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں اس لائبریری کی ضرورت پڑے گی. لائک اینڈرائڈ کے اندر جب ہم لوگوں نے جیسن کو یوز کرنا ہے تو جیسن کے لیے پھر ریٹروفٹ کا استعمال ہوگا, اور ریسٹ فل اے پی آئی کیونکہ ہم لوگ یوز کر رہے ہوں گے, پروٹوکول یوز کر رہے ہوں گے, تو بھی ہمیں ریٹروفٹ کا استعمال کرنا ہوگا. پھر اگر ایچ ٹی ٹی پی کا ہوگا تو ہمیں وہاں پر اوکے ایچ ٹی ٹی پی کی لائبریری استعمال کرنی ہے. اور اسی طرح اگر فردر ہم نے ایزیئر اور فاسٹر بنانا ہے اپنی اینڈرائڈ ایپ کو, تو تب ہم والی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری ہمارے پاس تھرڈ لائبریری ایپ ہیں, اور یہ ساری کیا ہیں, ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہیں. تو ایچ ٹی ٹی پی یو آر ایل کنیکشن کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں, یہاں پر یہ جو فرسٹ ٹائپ ہے اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا یو آر ایل جنریٹ کرتے ہیں. اس یو آر ایل جو وہ ہمارا جنریٹ کیا ہوتا ہے اس کنیکشن کو اوپن کرنا ہے اب ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم نے اپنا یو آر ایل جو ہے وہ پرووائڈ کیا تھا, اور پرووائڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا, اب اس کنیکشن کو اوپن کر دیا. اور اب ہم ٹرائی کیا کر رہے ہیں کہ اس میں سے رسپانس کو ریڈ کریں. ٹھیک ہے, رسپانس کو ریڈ کریں. کیسے, کس طرح ہمیں پتہ چلا. سب سے پہلے یہ کہ جو بھی میرا رسپانس تھا اس میں سے میں نے ڈیٹا گیٹ کیا, اور گیٹ کرنے کے بعد میں کیا کر رہی ہوں, اسے رسپانس کی اسٹرنگ میں رکھ رہی ہوں. تو دس مین کہ میں ڈیٹا یہاں پر کیا کر رہی ہوں, کنورٹ کر رہی ہوں. جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا کہ فائل اوپن کی, اس میں سے ریڈ کیا اور پھر بفر کو پاس کیا, وہ چیز یہاں پر ہو رہی ہے. اور پھر ہم لوگوں نے کیا کر دینا, جب ہمارے پاس ڈیٹا ریڈ ہو جائے گا اور ہمارا سارا کام ختم ہو جائے گا, اپنے کنیکشن کو کلوز کر دینا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم لوگوں نے پہلے بھی کی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اگر اوکے ایچ ٹی ٹی پی کا یوز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہمارے پاس کہ ہم نے اوکے ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کے لیے ایک کلائنٹ کریٹ کرنا ہے. کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی ایک ریکویسٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنا ہے. اور ریکویسٹ کیسے بلڈ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو اپنا یو آر ایل دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی جس بھی جگہ سے آپ کی جس بھی جگہ پر ریکویسٹ گئی ہے اور جہاں سے رسپانس آیا ہے, اس کا آپ کو پاتھ جو ہے وہ اسائن کرنا پڑے گا. کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جس کلائنٹ کے پاس وہ رسپانس جا رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے اسیس کرنا ہے. یہ دیکھیں, ریکویسٹ اس کلائنٹ نے کی تھی نا, تو ہم نے اسے اسیس کیا, اور اس کے بعد جہاں سے کال بیک آئی ہے اس کے پاس چلے جانا. یعنی جس سرور سے آپ کو کال بیک آئی ہے, جس نے آپ کو رسپانس کیا, اس کے پاس چلے جانا. اگر تو کوئی فیلئر اس دوران آتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر دو گے, اس ایرر کو پرنٹ کروا دو گے. جیسے کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو سرور ہے ابھی ڈاؤن ہے, 404 یعنی کہ نوٹ فاؤنڈ, آپ کی فائل ہی نہیں پڑی جس چیز کو آپ اسیس کرنا چاہ رہے ہو. تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو رسپانس کرتے ہیں.
اور پھر آن رسپانس کال، جب آپ کے پاس رسپانس کال فردر آئے گی تو اس کو آپ نے کنورٹ بھی تو کرنا ہوگا نا. اگر وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے، پہلے تھا کہ اگر فیل ہو جاتی ہے، اگر سکسیزفل ہوتی ہے تو پھر رسپانس کو کہاں ڈال دو، رسپانس باڈی میں ڈال دو، اور دین اس رسپانس باڈی کو اسٹرنگ کی فارم میں کنورٹ کر دو تاکہ ہمیں ایک ٹیکسٹ فارمیٹ جو ہے وہ سارا نظر آ رہا ہو لکھا ہوا. تو یہ ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی پی جو اوکے ایچ ٹی ٹی پی ہے اس کو یوز کرنے کا تھا. پہلے ہم لوگوں نے اس کا یو آر ایل کنیکشن کا دیکھا تھا، پھر اوکے ایچ ٹی ٹی پی کا دیکھا تھا. تو اسی طرح ہم انہیں یوز کرتے ہیں. والی کا یہاں پر یوز نہیں کیا، اسے آپ خود سرچ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو بھی ہم لوگ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. بیسٹ پریکٹسز اس میں یہی ہیں کہ جب آپ لوگ لکھیں اپنا کوڈ تو اس میں ایرر ہینڈلنگ کو مسٹ مینشن کریں. اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس جو بھی ریکویسٹ ہے وہ اے سنکرونسلی ہینڈل ہوگی، بیک گراؤنڈ پہ ہینڈل ہوگی، ایبسٹریکٹیڈ ہوگی وہ، یعنی کسی یوزر کو، سمپل یوزر کو نظر نہیں آئے گی. اور پھر یہ کہ اس میں کنیکشن ٹائم آؤٹ آپ نے رکھنا ہے، یعنی لیٹ سے کہ 3 سیکنڈز تک آپ کو رسپانس نہیں آیا یا میکسیمم 10 سیکنڈ تک اگر آپ کو سرور سے رسپانس نہیں آیا نا تو آپ لوگ کیا کرو، آپ کہہ دو کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا ریکویسٹ کا، اب نئی ریکویسٹ آپ لوگ جنریٹ کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ایچ ٹی ٹی پی جو کلائنٹس ہیں وہ ورک کرتے ہیں. یہ انٹرفیس اس طرح سے کام کرتا ہے. آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا.